ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب پوری بستی تماشائی تھی، آگ بھڑک رہی تھی اور ایک نوجوان تنہا کھڑا تھا۔ وہ نوجوان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے سامنے تھی ایک ایسی قوم جو بتوں کو خدا مانتی تھی۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے بار بار سوال کیا، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ سورۃ الانبیاء 21-52۔ ان کی قوم نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے حق کی دعوت دی، خالص توحید کی دعوت۔ انہوں نے آسمان کے ستاروں، چاند اور سورج کو دیکھا اور اپنی قوم کو سمجھایا کہ جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ سورۃ الانعام 6:76-79 تک۔ مگر قوم نے انکار کیا۔ پھر ایک دن جب لوگ اپنے تہوار کے لیے باہر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے تمام چھوٹے بت توڑ دیے اور کلہاڑا بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا۔ سورۃ الانبیاء 21-58۔ جب لوگ واپس آئے تو ہنگامہ برپا ہو گیا۔ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا؟ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ انہوں نے فرمایا، بلکہ یہ کام اس بڑے نے کیا ہے، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ سورۃ الانبیاء 21-63۔ ایک لمحے کے لیے وہ سوچ میں پڑ گئے۔ قرآن کہتا ہے، پھر وہ اپنے نفس کی طرف لوٹے اور کہنے لگے، بے شک تم ہی ظالم ہو۔ 21-64۔ مگر فوراً ہی ضد اور تکبر غالب آ گیا۔ فیصلہ ہوا، اسے آگ میں جلا دو۔ قرآن کہتا ہے، انہوں نے کہا، اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ سورۃ الانبیاء 21-68۔ انہوں نے ایک بہت بڑی آگ تیار کی۔ روایات میں آتا ہے کہ آگ اتنی شدید تھی کہ کوئی قریب نہ جا سکتا تھا، لہٰذا منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ ایمان کی وہ انتہا تھی جہاں انسان ہر سبب سے کٹ کر صرف اللہ پر توکل کرتا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ بدل دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے کہا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ سورۃ الانبیاء 21-69۔ آگ جلتی رہی، مگر اس کے شعلے ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلا سکے۔ وہی آگ جو سب کچھ راکھ کر دیتی ہے، اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی۔ قرآن فرماتا ہے، اور انہوں نے ابراہیم کے خلاف چال چلی تو ہم نے انہیں ہی نقصان اٹھانے والا بنا دیا۔ سورۃ الانبیاء 21-70۔ یہ واقعہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ حق کو آگ نہیں جلا سکتی۔ یہ پیغام تھا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا مقام ملا۔ سورۃ النساء 4:125۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ توحید کی راہ آسان نہیں ہوتی، مگر انجام ہمیشہ روشن ہوتا ہے۔ آگ بھڑکتی رہی، مگر ایمان زیادہ روشن تھا۔ اگر آپ کو یہ مستند اسلامی واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ہی مستند اور ایمان افروز واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔